السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا جو شو ہے وہ بہت ہی اس لحاظ سے خاص ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہوں گے عظیم والدین ہیں جو کہ شہید کے والدین ہیں۔ اور جو اگر ہم شہید کی بات کرتے ہیں، ابھی لاسٹ ایئر بلوچستان کے علاقے کوہلو میں ہی انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ اس ملک پاکستان کے لیے دیا، اور ان کو ان کی بہادری پر ہی تمغہ بصالت بھی مل چکا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی بڑے عظیم والدین کیپٹن شہید حیدر عباس کے والد عباس حسن اور ان کی والدہ نصرت زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ جی ناظرین، جس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کیپٹن سید حیدر عباس صاحب کے والد جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہمارے ریئل پاکستانی عباس حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، یہ قوم، یہ ملک آپ سب پر بہت زیادہ فخر کرتا ہے اور آپ کو سلام پیش کرتا ہے کہ آپ نے اپنے جگر، اپنے لال کو اس وطن کے لیے پیش کر دیا، اس کی جان کا نذرانہ دے دیا، اور بہت شکریہ۔ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو شہادت نصیب ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ نے اس مرتبے پہ آپ کے بچے کو اور آپ کو سرخرو کیا۔ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ ہم جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ جو والدین کی بھی تھی کہ وہ ذرا ڈاکٹر مطلب ڈاکٹر بنے چیزوں کو رکھتے ہوئے، لیکن ہم جب شہید کی بات کرتے ہیں، چھوٹے سے ینگ سے کیپٹن کی بات کرتے ہیں، ان کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ وہ پاک فوج میں جائیں، ملک کے لیے کچھ کریں۔ تو وہ بچپن سے کس طرح سے تھے، ان کی وہ کس طرح کے لمحات تھے، وہ چیزیں تھیں آپ لوگوں کو فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ نہیں، یہ جو ہمارا فرزند ہے، ہمارا جو شہزادہ ہے نا، یہ سب سے ڈفرینٹ ہے؟ پہلی بات یہ کہ شہید ہو یا غازی، دونوں بہت بڑے رتبے ہیں، اور ان میں سے جو ملے وہ سعادت ہے۔ ہمارے بہت سارے سپاہی ہیں جو ابھی بھی بیٹھے ہوئے سرحدوں پر، شہید بھی ہو رہے ہیں اور مستقل لڑ بھی رہے ہیں، تو دونوں بڑے رتبے ہیں۔ لیکن حیدر کا یہ ہے کہ بچپن سے جو ہمیں محسوس ہوتا، جس بات کا یقین تھا، میں خیال ہے 4th 5th کلاس سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اندر لیڈرشپ اور کانفیڈنس بہت زیادہ تھا۔ اب شہادت اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب کوئی بڑا انسان ہوتا ہے نا، تو ہوتا یہ کہ راستے بنتے ہیں، اسٹیجز آتے ہیں مختلف، وہ ان کو طے کرتا جاتا ہے، اور کرتے کرتے وہ ایک جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا یقین اتنا مضبوط، اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ پھر کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ تو ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ مجھے وہ پریفیکٹ کی ٹائی، وہاں پہ پریفیکٹ کی ٹائی ملنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائی ہوتی ہے، باقی تمام بچے دوسری ٹائی پہنتے ہیں۔ ایسے ہی اس نے ایک دفعہ ذکر کیا، میرا خیال ہے 2-3 مہینے بعد میں نے دیکھا وہ ٹائی باندھے ہوئے چلا رہا۔ وہ پلین ٹائی ہوتی تھی، باقی سب لوگ وہ جو ان کی اسکول کی لیبل والی ٹائی ہوتی تھی پہنتے تھے۔ اس نے وہ پریفیکٹ کی ٹائی حاصل کر لی۔ اسی طرح چلتے رہے، آگے گئے ہم، اس نے اپنی ضد سے، اور اس نے کہا کہ میں کیڈٹ کالج میں جاؤں گا۔ میں اس کو ایک دن صبح، ہم لوگ 5 بجے نکلے یہاں سے، میں نے اس دن آفس کی چھٹی کی اور میں اس کو لے کر گیا لاڑکانہ، اور میں نے اس کو دکھایا کہ دیکھو بیٹا، یہ لائف ہوتی ہے، 9 گھنٹے کا سفر ہے آنے جانے کے لیے، ہر بار جب تم گھر آؤ گے۔ رات کو ہم 1 بجے واپس پہنچے، بٹ ہی واز ایڈمنٹ کہ مجھے جانا ہے، ہی نیو کہ اسے کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ چلا گیا، 5 سال اس نے وہاں گزارے کیڈٹ کالج میں۔ اور جو فرق ہم نے، جو سب پوری فیملی آج بھی دیکھتی ہے، تو ہائنڈ سائٹ ہمیں بتاتی ہے کہ 6ٹھی 7ویں کلاس سے اس کے اندر، پہلے وہ بہت شرارتی بچہ تھا، بہت ہی شرارتی، لیکن اس کے بعد وہ سنجیدہ ہوتا چلا گیا، مطالعے کی عادت انتہا سے زیادہ اس کی بڑھتی چلی گئی، اور وہ بس اس کا راستہ متعین ہو گیا تھا اس وقت۔ جو آپ نے بات کی میڈیکل کالج کی، میں نے اس سے کہا تھا کہ بیٹا بہتر ہے کہ تم میڈیکل کالج میں داخلہ لو، اس کی A1 گریڈ تھی، میٹرک میں بھی انٹر میں بھی۔ تو کہنے لگا نہیں، میں تو فوج میں جاؤں گا۔ میں نے کہا بیٹا تم بیک اپ میں ڈال دو، کیونکہ 600 بچے ہوتے ہیں، 1 لاکھ بچے جا کے اپلائی کرتے ہیں، ہو نہ ہو۔ کہنے لگا نہیں، میرا ہو جائے گا۔ یہ اس کا لیول آف کانفیڈنس تھا، اور اس کا ہو بھی گیا، وہ چلا بھی گیا۔ 19.5 سال کی عمر میں وہ کمیشن لے لیا اس نے، 2nd لیفٹیننٹ بن گیا۔ ایئر ڈیفنس میں گیا تھا، لیکن اس کا جو عزم، جو اس کے ارادے تھے، جو اس کی ایمبیشن تھی، وہ وہاں پوری شاید نہیں ہوتی نظر آئی اسے، لہٰذا اس نے SSG کے لیے اپلائی کر دیا، بلکہ اس نے اپنی ماں کو، ہم لوگوں کو بتایا بھی نہیں تھا، اور یہ کہا کہ میں الیکشن ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں۔ مجھے بلا لیا، انفینٹری کورس کر کے آیا تھا، تو یہاں پہ چھٹی پر تھا، اچانک چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے وہ امتحان دیا، وہ امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد 9 مہینے کی انتہائی سخت ٹریننگ پاس کی،
اور اس کے بعد وہ SSG میں چلا گیا، کشمیر میں اس نے پوسٹنگ لی۔ اس وقت سے اب اس کے دوستوں نے اور سب نے جو بتایا، جو وہ کرتا رہا وہاں پر، جو اس کی بہادری تھی، جو اس کی ہمت تھی، اس کا الٹیمیٹ جو ہوتا ہے وہ یہی ہو سکتی ہے شہادت۔ اس کو پتہ تھا، ہمیں اندازہ تھا، لیکن اس کو پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جس طرح سے آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ آپ کی والدہ کو بھی کوئی اس طرح کے سائن یا خواب میں کچھ اس طرح سے؟ ہاں، اس کی ماں نے حیدر کی شہادت سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے اس نے دسمبر میں پرہیپس اس نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں اس نے دیکھا، نارملی ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ، ہم نے اپنے تمام بچوں کو اپنے ساتھ سلایا ہے، کبھی کاٹ میں یا علیحدہ ان کو نہیں رکھا، تو لیکن اس دن اس نے خواب میں دیکھا چھوٹا ہے حیدر، لیکن وہ اپنے دادا دادی کے درمیان میں ہے، بیڈ پر ان کے درمیان میں، اور اپنا سینہ چھپا رہا ہے، کچھ تکلیف ہے اس کو، چھپا رہا ہے، کوئی چوٹ ہے یا کیا بات ہے۔ اس نے یہ خواب دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میرے پیرنٹس اور اس کی مدر جو ہیں وہ اسے خواب میں نظر آئے، جو پریشان تھے، اور اس طرح سے اس کو محسوس ہوا، تو بے-چین تھی۔ اس کے میرا خیال ہے 1.5-2 مہینے کے اندر یہ بات ہوئی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ایک بیفور اینڈ اس کو اطلاع، اس کو اندازہ ہو گیا۔ کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے انہوں نے ان کے جو شہزادے ہیں ان کی انہوں نے جان جو ہے ان کی جان قربان کی ہے، تو جب وہ لمحات دیکھیں، وقت اور چیزوں کے ساتھ انسان ہے، انسان کو صبر بھی آ جاتا ہے، ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن وہ لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ کہیں ہوتے ہیں اور آپ کو ایک خبر آتی ہے اور آپ نہیں اس سچویشن میں نہیں ہوتے، جی، تو وہ کیا وہ کس طرح کا ٹائم؟ دیکھیے، حیدر کی شہادت 20 فروری کو تقریباً 4:52 پر ہوئی تھی۔ ان کے اپنے جو پروسیجر ہوتے ہیں، تقریباً 5:50 پر یہ کنفرم ہوا کہ آفیشلی کہ حیدر کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو حیدر کے دوست تھے، کورس میٹ تھے، انہی نے، کسی نے ہمارے دوسرے بیٹے کو، اسد عباس کو بتایا، فون کر کے بتایا کہ اس کی شہادت ہو گئی۔ اسد کہیں باہر تھا، تو مطلب آپ جو بات کر رہی ہیں وہ ریزالو یا وہ کمپوزر جس کی بات کر رہی ہیں کہ امیجیٹ شاک کے بعد کیا ہوا، تو وہ صرف میرا یا حیدر کی ماں کا نہیں تھا، وہ حیدر کے بھائی بہنوں کا، سب کا۔ وی ور آل اسٹرانگ۔ اسد کسی اور جگہ تھا اپنے کالج کے بعد، اس کو وہاں اطلاع ملی، وہ وہاں سے ڈرائیو کر کے خود گھر پہنچا، اس نے آ کے مجھے بتایا تو 6:30 بج ہوں گے، 6:30 پونے 7۔ شوق تھا، بہت بڑا شوق تھا، تو میں ایک دم بیٹھ گیا تھا چکرا کے، لیکن مجھے 2 منٹ لگے ہوں گے۔ میں پھر اٹھا، پھر میں نے اس سے کہا کہ بیٹا ماں کو تو فوراً بتانا ہوگا نا۔ ہم دوسرے کمرے میں گئے اور جا کے میں نے نصرت کو بتایا، میرا خیال ہے اس کو بھی 2 منٹ ہی لگے ہوں گے۔ بہرحال وہ رو رہی تھی، لیکن میں آئی ٹیک پرائڈ ان اٹ کہ ہمارے گھر سے کوئی شور کی، رونے پیٹنے کی کوئی آواز کہیں نہیں گئی۔ جب ہم نے بتایا لوگوں کو تو ان کو پتہ چلا، یا جب فوج پھر آ گئی تھی، بہت زیادہ آ گئے تھے فوجی، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں کچھ ہوا ہے، ورنہ ہم سب وی آر آل کمپوز۔ تو وہ کس طرح کی باتیں شیئر کرتے تھے عام طور پہ جب اپنی جب ڈیوٹی پہ جاتے تھے یا کوئی ایسے آپریشن یا مشن پہ جاتے تھے؟ کچھ آپ سے کہتے تھے یا والدہ سے کہتے تھے، یا بہن بھائیوں میں کس کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے؟ ہاں، وہ سب سے زیادہ قریب تھا اپنے بھائی سے، اسد سے، کیونکہ دونوں میں 17 مہینے کا فرق ہے، اور دونوں میں دوستی بھی بہت زیادہ، ہر چیز دونوں نے ساتھ ہی ساتھ کی، ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ایک ہی کیڈٹ کالج میں پڑھتے تھے، پھر راستے پھر الگ ہوئے کیڈٹ کالج کے بعد، تو بہت قریب تھا۔ ویسے سارے بھائی بہن آپس میں بہت کلوز ہیں، لیکن اس نے مجھ سے یا ماں سے کبھی آپریشنز پہ کوئی ڈیٹیل میں بات نہیں کی، کبھی کبھار مجھ سے بات ہوتی تھی، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کی، مگر اسد کو وہ بتا دیتا تھا پھر بھی کچھ نہ کچھ۔ بہت سیکریٹو تھا اپنی ڈیوٹیز کے حوالے سے، کھل کے کبھی کوئی چیز نہیں بتاتا تھا۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے، نارملی لڑکے ہوں، بچیاں ہوں، بیٹے ہوں، کہ اس کا صحرا سجانا ہے، یہ کرنا ہے، خواب ہوتے ہیں، تو کوئی اس طرح کی چیزیں کوئی تھی دیٹ واز؟ دیکھیں، یہ خواہشیں سب کی ہوتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے اپنے دوسرے بیٹے کا، اسد کا، نکاح کیا ہے، وہ اب ڈاکٹر بن گئے، انشاءاللہ اگلے سال میں شادی ہے۔ تو یہ وقت تھا حیدر کا، بینگ دا ایلڈسٹ سن، لیکن کچھ ایسا تھا کہ اس کو بھی پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس میں کتنا خطرہ ہے۔ تو جب اس کی ماں نے اس سے کچھ وقت پہلے بات کی تھی کہ بیٹا اب کپتان ہو گیا تھا، عرصہ ہو گیا تھا کپتان بنے ہوئے بھی اس کو، تو اس سے جب اس نے کہا تو کہنے لگا نہیں، آپ اسد کے لیے دیکھیے، ابھی میرے کوئی نہیں شادی کہہ رہا تھا،
اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے. اسے پتہ تھا ایک فوجی ہوتے ہوئے اور فوجی میں بھی SSG کمانڈو ہوتے ہوئے اس کی زندگی بہت رسک پر تھی. تو آئی ایم شیور اس کے ذہن میں, مطلب بینگ مائی سن آئی کین انڈرسٹینڈ ہز اپروچ, کہ اس نے سوچا ہوگا میں کسی کی زندگی کو کیوں تکلیف میں ڈالوں, اور وہ اس نے منع کر دیا تھا. تو ابھی ایسا مطلب ارادہ نہیں تھا, ابھی تھوڑا وقت ہم دیکھتے اور بٹ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور کچھ لکھا ہوا تھا. میں چاہوں گی کہ جو ہیں والدین ہیں جو دیکھتے ہیں, آپ یقین مانیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بس ہوتا ہے نا یونیفارم میں دیکھتے ہیں کسی وقت ہمیں بھی فوجی بننا ہے, فوج میں جانا ہے, تو ان کے لیے اور ایسے والدین کے لیے, کیونکہ اور بھی جن کے شہید ہیں جنہوں نے اپنے لال دیے ہیں, ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے, ان کے لیے کوئی جذبات جو آپ کی سمجھتے ہیں چیزوں کو؟ وہ ماں باپ اس دکھ کو سمجھ سکتے ہیں جو ہمارا ہے, لیکن مونا اگر میں یہ کہوں کہ 1.5 سال سے کچھ زیادہ ہو رہا ہے, ابھی تک میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ دکھ بڑا ہے یا فخر. ٹھیک ہے نا, تو یہ ابھی تک پتہ نہیں چل پا رہا ہے. مجھے کبھی لگتا ہے کہ فخر زیادہ ہے, کبھی لگتا ہے کہ دکھ زیادہ ہے. تو بہرحال دکھ, مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی تو جتنی لکھی ہے اتنی لکھی ہے, لیکن اس فخر کے ساتھ اگر یہ دکھ ہو تو وہ کیسا ہے. حیدر نے بھی اپنے چاچا سے گئی تھی جب وہ PMA جا رہا تھا, اس وقت کی عمر میرا خیال ہے 17 سال 17.5 سال ہوگی. کوئی بات ہو رہی تھی تو کہنے لگا چاچا اہم بات یہ نہیں ہے کہ آپ جیے کیسے, اہم بات یہ کہ مرے کیسے. اس نے وہ کر کے ان لیٹر ان اسپرٹ دکھایا. لیکن ہماری بہت ساری دعائیں اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آگے جو بچے ہیں ان کے لیے آسانی کرے, اس ملک کے بچوں کے لیے آسانی کرے. اور میں چاہوں گی کہ آپ عظیم والد سے تو ملیں, ہم عظیم والدہ سے بھی ناظرین ملیں جنہوں نے اپنا لال, اپنا جگر جو ہے اس ملک کے نام انہوں نے کر دیا تھا, تو ہم چاہیں گے کہ ہم ان سے بھی بات کریں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کیپٹن حیدر صاحب کی والدہ جو ہیں نصرت زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک عظیم ماں ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ پہلی بات تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے نصرت صاحبہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا, اور میرا نہیں خیال کہ میں کچھ اپنے الفاظوں میں اپنی قوم کی جانب سے یا اپنی لوگوں کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں, کیونکہ بینگ اے مدر اپنا لال, اپنا جگر, میں ہمیشہ کی کہتی ہوں دے دینا, کہنا ذرا آسان ہوتا ہے, اور لیکن جو فیلنگز ایز بینگ اے مدر وی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کتنی بہادر والدہ ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ شکریہ آپ لوگوں کا. اور رہا سوال اس بات کا کہ حیدر کے حوالے سے, تو ماشاءاللہ جیسا اس کا نام تھا وہ اس نے وہی کردار ادا کیا ساری زندگی. دلیری, بہادری, بہت بولڈ سٹیپس بچپن سے اٹھایا کرتا تھا, ڈرتا کسی چیز سے نہیں تھا, اور بچپن کی شرارتوں میں بھی اس کا ڈیئر ایکٹ شامل ہوتا تھا, چاہے وہ کسی دیوار پر چڑھ جانا اور دیوار پر چڑھ جانے کے بعد کھڑے ہو کے اس پہ چلنا, جو عام طور پہ بچے نہیں کر پاتے. سب سے اچھی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی, وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہی واز آلویز کہنا چاہیے, جیسے بابا نہیں ہے گھر پہ تو آئی ایم دا ایلڈسٹ ون, میں بڑا ہوں تو مطلب سب کو اپنی کنٹرول میں رکھتا تھا, سارے بچے اسی کو فالو کرتے تھے. ایون اس کے فرینڈس کا بھی یہ حال تھا کہ وہ حیدر کی ہی سپرویژن کو زیادہ فیور دیتے تھے ہر بچے کے لیے. یعنی میرے جو دوسرا نمبر کا بیٹا ہے اس میں اور حیدر میں زیادہ ڈفرینس نہیں, تو بڑا ویلکمنگ ریسیو کرتا تھا. اسکول سے آتے تھے یہ لوگ تو چھوٹے بہن بھائیوں کو اسی طرح سے گریٹ کرنا, بہت ملنے والے, ہنسنا ہنسانا. طبیعت میں تبدیلی تو وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے, یعنی بچپن میں تو انسان ہوتا ہے, بچپن کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے اس نے گرو کرنا شروع کیا تو سمجھداری, ڈیسیجن میکنگ, یعنی بہت کم عمر میں ہی وہ مجھے اپنی اوپینینز بتا دیا کرتا تھا, یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے. اور یقین مانے یہ اس لیے نہیں کہ وہ شہید ہو گیا تو میں بتا رہی ہوں, اس کا اندازہ 100% صحیح ہو. ماشاءاللہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ یہ اس معاملے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں بڑے بلیسڈ ہیں کہ ان کو ایسے پیرنٹس ملے. ماشاءاللہ وہ اپنے بزرگوں کے درمیان میں رہا, دادا دادی, نانی, مطلب بڑوں کا سایہ رہا اس پہ تربیت میں. تو جب انسان کہتے ہیں نا آپ اچھی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو آپ اچھی چیز لے کے اٹھتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو اس معاملے میں یہ بڑے بلیسڈ ہیں میرے بچے.
اور وہ پہلی اولاد لہٰذا اس کو تمام سینٹر آف اٹریکشن جو تھی نا وہ حیدر کی پرسنالٹی تھی. اور اسپوائل نہیں ہوا وہ نہیں کبھی اس چیز وہ انفیکٹ اگر اس کے چھوٹے بہن بھائی کچھ ایسا کام کرتے تھے تو وہ فوراً مجھ سے کہتا تھا کہ جس طرح سے ہمارے پاس اسٹرکٹنس رکھی نا رولز اینڈ ریگولیشنز کی, ان پہ بھی وہی ہونی چاہیے. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ جاتی ہے, لیکن پھر جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اسکول کے بعد وہ کیڈٹ کالج کی طرف ان کا رجحان ہوا, وہ وہاں چلے گئے, 5 سال وہاں گزارے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان 5 ایئرز میں یہ شکایت نہیں تھی کہ گرمی ہے تو بہت زیادہ ہے, 50 ڈگری کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا, اس میں یونیفارم اور تمام چیزیں آپ کو برداشت کرنا, سختی بھی, پڑھائی بھی, سب کچھ. اور اس کے بعد میں جب سردیاں ہو رہی ہیں تو 0 ڈگری بھی آپ کو فیس کرنا ہے. وہاں کا سفر سے فارغ ہوئے تو ISSB کی طرف چلے گئے. جس تربیت میں وہ بچہ پلا بڑھا تو اس کا اثر اس کی شخصیت پہ تو آنا تھا. ہوتا ہے نا والدہ کو ایک ہوتا ہے کہ اچھا بچہ جا رہا ہے مشن پہ, دعائیں لے رہے, ملتے ہیں سب سے, تو ایک ہوتا ہوگا ایک ماں کی جو فیلنگ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مینٹلی پریپیئر میں تھی اس بات کی. تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات تھی. میں نے یہ بات گھر میں بھی شیئر کی تھی اپنے بیٹے سے, اور کہ مجھے کچھ ایسی فیلنگز آتی تھیں اور میں نے ایسے خواب بھی دیکھے جو میں نے بعد میں شیئر بھی کیے. ایون جس دن میں نے بہت انیوژل سا خواب دیکھا تھا تو میرا دوسرا نمبر کا جو بیٹا ہے اسد, اس وقت وہ اپنی میڈیسن کی پڑھائی کے سلسلے میں راتوں کو جاگتے تھے, تو اکثر بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ وہ میرے روم میں آتا تھا تو مجھے دیکھتا تھا کہ اماں آپ ابھی تک سوئی نہیں. تو میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. تو اس نے کہا اماں پریشان نہ ہو, سب خیریت ہوگی. میں نے اس کو اپنے دادا دادی کے درمیان میں دیکھا لیٹا ہوا. یہاں تک کہ ہم وہ بھی جاننا چاہیں گے جب انہوں نے دشمنوں کو للکارا تھا. اس نے دشمن کو للکارا ہے آمنے سامنے, اور میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا بچہ دیا. آپ نے شاید اگر آپ نکال کے دیکھیں اس کی نماز جنازہ کے لیے جتنا مجمع تھا, وہاں کے مکین لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بہت کم ایسے نماز جنازہ ہوتے ہیں. الحمدللہ اس کیپٹن شہید ایک 25 سال 4 مہینے کے جوان کا ہوا. اسی طرح سے کوئٹہ کینٹ میں بھی ہوا. اور دیکھیے تنہا تو مقابلہ کرنا پڑتا ہے, کسی بھی بات کو منوانا اتنا آسان نہیں ہے. سامنے دشمن ہو اور آپ کے پاس وہ جرت, وہ شجاعت, وہ آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ آپ جب اس کو سمجھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں. اور الحمدللہ شاید آپ کو میرے ہسبینڈ نے بتایا بھی ہو, اس نے ظہر کی نماز بھی پڑھی جا کے, بیچ میں اس کو ٹائم ملا, اس نے جا کے ظہر کی نماز پڑھی. اس ٹائم فریم کے اندر وہ اپنا کیلکولیٹڈ ٹائم تھا اور اس نے وہ اپنا فرض جو تھا وہ پورا کیا. تو شکر ہے اللہ کا, میں بہت مطمئن ہوں. ایون جب یہ خبر آئی ہے, خبر آنے کے کچھ ہی وقت کے بعد جب لوگوں کا آنے کا سلسلہ ہوا, تو میں نے اس وقت بھی اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ مجھے کوئی ہائے نہیں کہنی. یہ بہت بڑی سعادت ہے, اس کی ایفرٹس ہیں, اس کی محنت ہے, دن اور رات. آپ نے شاید تصویریں آپ دیکھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ویوز بڑے خوبصورت ہیں, بڑی پیاری جگہ ہے. کوئی 1 گھنٹہ 1 منٹ کوئی 1 دن گزار کے دیکھے اس جگہوں پہ, مختصر سے پانی کے ساتھ, مختصر سے خوراک کے ساتھ. آپ کو اپنے آپ کو الرٹ رکھنا, آپ کو نہیں پتا کہ سامنے سے کہاں سے کوئی گولی آ جائے گی. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی, اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, ایسے والدین کے لیے کہ ایسے بچے, آپ ایسے پاکستانی جو اس ملک کو تحفہ دیتے ہیں, جو ایسا جذبہ رکھتے ہیں, جو حق اور سچائی کے لیے اپنی جان کی جو نذرانے جو ہے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور دشمن کو للکارتے ہیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور بہت ساری دعائیں. جی ناظرین, آپ نے عظیم بیٹے کے عظیم والدین کی گفتگو سنی. میں تو سلام پیش کر سکتی ہوں, لیکن اب یقین مانیں ہمیں ایسے ہی والدین چاہیے جو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں اور ان کو ایسا بہادر جو ہے پاکستانی سپاہی آفیسر بنائیں, جو یہ نہ ڈرے کہ بھائی کہ کسی چیز سے ڈرنا, بلکہ دشمن کو للکارے کہ دیکھو ہم جیسے پاکستانی موجود ہیں, وہ دشمن کوئی بھی میلی نظر سے پاکستان کو نہیں دیکھ سکتا. تو اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.
This is